اس ویڈیو کے آخر میں آپ وٹامن ڈی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ہیلو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج بات کریں گے وٹامن ڈی کی۔ وٹامن ڈی یا سن شائن وٹامن ایک ایسا وٹامن جو آپ سورج کی شعاؤں سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار اتنی وافر نہیں ہوتی کہ آپ کی جسم کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لہٰذا وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی غذا یا پھر میڈیسنز کے طور پر لینا پڑتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وٹامن ڈی ایک فیٹ سولوبل وٹامن ہے اور اس کی ایبزارپشن فیٹس میں میکسیمم ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ وٹامن ڈی کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا کھانے کے فوراً بعد اسے پانی کے ساتھ لینا بہترین ہے۔ بات کرتے ہیں وٹامن ڈی کی کمی کی علامات کی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ہر وقت تھکے ہوئے رہنا، کام کرنے کو دل نہ چاہنا یا کام کرتے ہوئے بیزاری محسوس کرنا وٹامن ڈی کی کمی کی ایک علامت ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں ہارمونز ریگولیٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، خصوصاً سیکس ہارمونز۔ اس وٹامن کی کمی مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور عورتوں میں ایسٹروجن ہارمون پر خصوصاً اثر انداز ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی مرد و خواتین میں انفرٹیلیٹی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور اگر اسے بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو مردوں میں اریکٹائل ڈس فنکشن اور عورتوں میں بانجھپن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود ایک ہارمون سیروٹونن پر بھی وٹامن ڈی کی کمی کے اثرات ہوتے ہیں۔ سیروٹونن موڈ ریگولیٹر ہارمون ہے جس کی کمی کے باعث ہم ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا وٹامن ڈی کی کمی مرد و خواتین میں چڑچڑاپن، اریٹیبلٹی پیدا کرتی ہے اور وہ ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے، اسی لیے جب بھی آپ کیلشیم کی کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو کیلشیم کے ساتھ وٹامن ڈی ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کے باعث کیلشیم بہتر انداز سے جذب نہیں ہو پاتا، جو کہ ہماری بونز کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، ان میں درد رہنے لگتا ہے، بونز ڈینسٹی کم ہوتی ہے جس کی باعث بونز ڈیفارمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی وزن بڑھنے کی وجہ بنتی ہے، مسل کریمپس ہونے لگتے ہیں، پٹھوں میں درد رہنے لگتا ہے، بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں، آپ کا قدرتی مدافعتی عمل کمزور ہونے لگتا ہے جس کے باعث آپ بار بار انفیکشنز، بیماریاں، نزلہ اور زکام کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تمام علامات وٹامن ڈی انسفیشنسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کا رسک فیکٹر کن لوگوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ایجنگ سب سے مین فیکٹر، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ لوگ جو 65 سال یا اس سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں اکثر وٹامن ڈی کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپا یا اوبیسٹی، موٹے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سرٹن میڈیکیشنز یوز کر رہے ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹنز یا لیگزیٹیوز کا استعمال کر رہے ہیں، ایسی دوائیاں جو کہ ہمارے اسٹول کو پتلا کرتی ہیں یا قبض کشا ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھی وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو گردوں اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی ویٹ لاس سرجری ہوئی ہو یا کرونز ڈیزیز کا سامنا کر رہے ہوں، ان میں بھی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا رسک فیکٹر رہتا ہے۔ ان تمام علامات اور رسک فیکٹرز کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کی تشخیص کیسے کی جائے۔ اس کے لیے آپ کو سمپلی ایک بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے۔ اس بلڈ ٹیسٹ کو 25 ہائیڈروکسی وٹامن ڈی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو کیلسیڈیول 25 ہائیڈروکسی کول کیلسیفیرول ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی نارمل رینج 30 نینوگرام پر ایم ایل ہے۔ 30 کا ہندسہ یاد رکھیں، اگر 30 سے کم ہے تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اور اگر 30 سے زیادہ ہے تو وٹامن ڈی آپٹیمم رینج میں ہے، اور اگر ریزلٹس میں یہی ہندسہ 80 یا 100 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی ظاہر ہوتی ہے، جو کہ عموماً بہت کم ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔